السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان آپ کی اس بستی، آپ کے شہر، آپ کے مدرسے پر، آپ حضرات پہ کہ سال میں ایک مرتبہ آپ حضرات ایک عالی شان پروگرام اپنے اس ملک کو دیتے ہیں۔ مدرسے کے اراکین، مدرسین، طلباء اور پوری بستی کے حوصلہ مند ایمان والے، آپ حضرات یہ تھوڑا سا خرچہ جو کر دیتے ہیں، یہ خرچہ جو ہے ماشاءاللہ دونوں جہان میں چرچا ہوتا ہے، اور دونوں جہان میں انشاءاللہ بازار محشر میں جو اس کا بدلہ ملے گا وہ تو کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کتنا ملے گا۔ ہم سبھی لوگ ماشاءاللہ اپنی مقدر پر ناز کریں، ایسی محفلوں میں جانے کے لیے اگر بلایا جائے تو آپ حضرات ہر جا خرچہ کر کے آیا کرو، اس لیے کہ موقع دیکھا آپ نے بھی بچوں کے سر پہ دستار ہمارے مفتی صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، ہمارے مولانا پرتاپ گڑھ سے نوری صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ اراکین کا کلیجہ مارے خوشی کے پھولے نے سماتا ہے، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا تھا شروع یقین مانے ان بچوں کا کیا حوصلہ تھا، ہم کو قرآن ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ہم کو ناظرہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ آج ناظرہ کے بعد ماشاءاللہ حافظ قرآن بن کر، اور چند ہی دنوں کے بعد جب محراب پکڑ لیں گے تو سبحان اللہ بڑے سے بڑے سرمایہ دار، بڑے سے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت والے لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جب بسم اللہ کی بے سے شروع کریں گے والناس کی سین پہ ختم کریں گے، تب پتہ وارے میرے غوثیہ سبحان اللہ، وارے میرے دارالعلوم کے اراکین، وارے میرے دارالعلوم کے اساتذہ اور قرہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنی محنت و کاوش سے اتنا شاندار گل کھلایا۔ آپ سبھی حضرات اس ذکر خیر کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے جانے کو قبول فرمائے، محبت و خلوص کی محفل کی ماشاءاللہ برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دو تین شعر آپ حضرات کے سامنے مبارکباد کی پیش کرتے ہیں کہ بچے خوش ہوں، کم سے کم بچوں کا حوصلہ بڑھے۔ آج خدا نے اپنے کرم سے دن ایسا دکھلایا ہے، آج خدا نے اپنے کرم سے دن ایسا دکھلایا ہے کہ دارالعلوم کا ہر شیدائی پھول نہیں سمایا ہے، آج خدا نے ناز کرو اے پیارے بچوں اپنی قسمت پر، ناز کرو اے پیارے بچوں اپنی قسمت پر، کہ غوث پاک کا صدقہ تم نے عالی رتبہ پایا ہے، آج خدا نے شاد ہیں سب ارکان و ممبر، خوش ہیں سبھی ارکان و ممبر، ناز کرو صد
رو سیکریٹری اپنی اپنی قسمت پر کہ تم نے اپنی محنت کا پھل اچھا اچھا پایا ہے آج خدا نے۔ حضرات، یہ ہماری آپ کی مقدر ہے، ہمارے اساتذہ کرام نے شاندار پروگرام کیا، لیکن پروگرام سے پہلے کل ہی سے لوگوں کے دل میں جو دھکر پکر کر رہا تھا، دیکھو جلسہ ہو کہاں، اتنا بڑا پانی کا بہاؤ، اتنی بڑی بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو دل میں تو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کہا آ جائے برسے کر رہا ہے نا، مانگتے مانگتے اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے، پانی دیا تو اس دن دیا کہ جونے دن ہمارے مدرسہ پہ مہربانی کیا۔ ہاں تو پیارے دوستو، مکھاؤ نہ ملال قطعی نہ کرو، چاہے اللہ جلسہ میدان میں کراوے اور چاہے اپنے مکان، اپنے گھر میں، اپنے مدرسے، اپنے مسجد کراوے۔ ہمیں وہ دن یاد آتا ہے جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس دن سے آج تک یہ ہمارا مسجد کے مقام جو ہے، مسجد کی جگہ جو ہے، انتظار کر رہی تھی جگہ کہ اللہ چاروں طرف ادھر جلسہ ہوا، ادھر جلسہ ہوا، ہمارے کلیجے میں کوہو کا ایمان کا خزانہ قرآن ملے گا۔ جب آپ حضرات نے نہیں غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے، پانی دیں گے، تب تو ہمارے گھر میں کودو گے۔ یہ ہے، بالکل ملال نہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے دیکھا ہے اللہ چاہے جونی حالت میں رکھا ہے، مومن کو خوش رہنا چاہیے۔ یہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم تم کو اگر نوازیں خوش ہو جاؤ، اگر تمہارے اوپر کرم کریں شکر کرو، اور اگر تمہارے اوپر کوئی امتحان میں ڈالے تمہیں تو صبر کرو۔ آج تھوڑا سا صبر کا موقع تھا، یا اللہ چاہے جہاں برسا جلسہ تو ہوبے کرے، سبحان اللہ، ہو گیا جلسہ، ہو گیا جلسہ، یہی جلسہ یہی مجمع وہاں بھی ہوتا، یہی مجمع یہاں بھی ہوتا، لیکن وہاں کے معاملے میں تھوڑا سا حوصلہ اور تھا، آج یہاں کا حوصلہ اور ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں خوش نصیبوں، یہ قرآن مقدس عظیم دولت ہے، دنیا میں کتنی کتابیں آئیں حضرت سے پوچھو، زانو دبٹے کرو، مفتی صاحب بتائیے کتنی کتابیں آئیں، تو سب کتابیں بتائیں گے، صحیفے بتائیں گے کتنے، لیکن ہمارا قرآن سبحان اللہ، اس کے لاکھوں دشمن آ جاؤ دنیا میں پٹکا باندھے گھوم رہے ہیں، لاکھوں دشمن اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نکالو، یہ ماں بڑا لفڑا ہے تو ہکا لفڑا، ہم کا لفڑا نہیں نا، ہم کو تو قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ سے پیار ہے۔ قرآن مقدس قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، کوئی ہزار دشمنی کرے قرآن مقدس، خدا کا شکر ہے جتنی کتابیں جس پہ نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، یہ سب کتابیں جس پہ نازل ہوئیں وہی اس کا حافظ رہا۔ ہاں، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ ہوئے، تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حافظ ہوئے، زبور نازل ہوا حضرت داؤد علیہ السلام حافظ ہوئے، لیکن ہمارا قرآن جب نازل ہوا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب آپ تو ہیے، اور باقی جتنے صحابہ کرام ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لاکھوں کروڑوں حافظ ہم دنیا کے اندر رکھیں گے۔ یہ ہے تو پیارے دوستو، ہمیں بچے ناز کریں، ان کے ماں باپ ناز کریں، ان کی نانی نانا ماما جتنے بھی لوگ ہیں سب خوشی منائیں کہ ہمارا ناتی حافظ ہوئے گا، ہمارا پوتا حافظ ہوئے گا، ہمارا بچہ حافظ ہوئے گا، یہ ماشاءاللہ خوشی کو وہو ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ ارے ہم نے دیکھا اللہ کا شکر یہی درجہ ہے، جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے، کسی نے بتایا کہ فلانے کے ہاں ایک لڑکی ہے، تو کہا ماشاءاللہ، تو کہا ان کی شادی تو طے ہے، کہ کہا غوثیہ کا لڑکا جو پاس ہوا ہے نا حافظ قرآن، آپ کی وہی ان کا داماد بنے گا۔ یقین مانے جونی ٹیم حافظ قرآن داماد بن کے پہنچنے والا ہے، مگر زمانے کا ماحول اللہ رحم فرمائے، شادی کے دن بالکل قریب آ گئے، 5 دن باقی رہ گئے، چند دن باقی رہ گئے، تب پورے گاؤں میں ہلگمہ ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا داماد جو حافظ قرآن ہے نا وہ دولہا بن کے آج 5 تاریخ کو آئے گا، 4 تاریخ کو آئے گا، تو اور تو سب ٹھیک ہے، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، بڑا صاحب ایمان ہے، بڑا حسن و جمال والا ہے، لیکن ایک بات ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ لڑکا کے داڑھی 3 آنگور کے، لڑکے کے داڑھی نکلی ہوئی ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے۔ تب گاؤں کے لوگوں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ آج ہمارے گاؤں کا ریکارڈ ہے، آج تک جتنے دلہا، چاہے 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن جتنے دلہا آئے ہیں سب مڑائے کے آئے ہیں، مگر ان کا داماد آ رہا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھا کیا رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے آج یہ بات ہے، گاؤں کے لوگوں نے جا کے اس بیچارے دولہا کے سسر سے کہا، جیسے حضرت نے فرمایا نا
کہا بھیا تمہارا داماد تو دولہا بن کے آنے والا ہے، لیکن سنا داڑھی بہت بڑی ہے، کہیں ہاں ہے تو داڑھی ہم دے گے تو کہیں ہمارے گاؤں کا ریکارڈ ہے، کہا تمہار چلے کہ کچھ کم کرا دیو، یا گھٹا دیو یا تو کٹا دیو۔ جب یہاں سے خبر جاتی کہ بھائی ایسا ہے تم شادی میں بارات چاہے اتنی بڑی لو، چاہے اتنی بڑی بارات لو، ہم سب برداشت کریں گے، لیکن ہمارے گاؤں میں پوری چاروں طرف اعلان ہو رہا ہے کہ فلانے کے داماد دولہا بن کے آ رہا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، تو ہم داڑھی کے بارے میں کہتے کہا کچھ کم کرا سکا تھا۔ اپنے سمدھی سے کہا تو سمدھی نے کہا بھیا ایسا ہے ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن کے آیا ہے، ہمارا بیٹا علامہ دہر کے ہاتھوں سے حافظ قرآن کا ماشاءاللہ شافہ پایا ہے، ہم اسے بتائیں گے اگر کٹا دے تو کٹا دے، کم کرا دے تو کم کرا دے، نہیں ہوئے کہ مرضی۔ جب لڑکے کو بلایا جاتا کہا بیٹا دیکھو تمہاری سسرال سے پرچہ آیا ہے، سب گوارا ہے، چاہے تنے براتی جاؤ، چاہے جون کھائے کا مانگو، سب چالو ہے، ایف سی پیو، پی ایف سی پیو، چاہے یا پیو چاہے وہ پیو، کچھ کمی نہیں نا۔ البتہ تم سے ایک سوال کا کیا ہے، کہا بیٹا داڑھی کے بارے میں تمہارے سسر نے کہا ہے کہ داڑھی یا تو گھٹا دیں یا تو کٹا دیں، بیٹا کیا تمہارے دل میں کچھ ہے اس بارے میں کہنے کا؟ کہا ابا ایسا ہے تم خرچو نہ کرو، دوسر پرچو میں نہ لکھو، یہی کی پیٹھی بھی لکھ دو کہ تم کو تمہاری بیٹی مبارک ہو، ہم کو ہمارا بیٹا مبارک ہو۔ جونے گھر میں جونی بستی میں، جونے گاؤں میں، جس کے مکان میں قرآن مقدس کے فرمان کے خلاف کام کیا جائے، یعنی شریعت میں دھبا لگایا جائے، رسول اللہ کی سنت کی توہین کی جائے، ہم اس گھر میں شادی کریں گے ہی نہیں، بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں مگر ہم داڑھی کٹا کے سسرال نہیں جائیں گے۔ ماشاءاللہ جب لڑکے نے للکارا اور پرچہ لکھ کے گیا تو وہاں پورے گاؤں کے تمام لوگوں کو خوشی ہو گئی۔ کیوں خوشی ہو گئی؟ کہ یکے پھلجھڑیا چھوڑا صدیہ بیکار گئے۔ اب وہ لڑکا داڑھی نہیں بنوائے گا، داڑھی نہیں بنوائے گا تو شادی ہوگی نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ لڑکے کے سسر نے پھر اپنے آپس میں بات کی، اپنی بیوی سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ جون کہو کہیں کا ارادہ نہ دیکھو، حافظ قرآن دیکھو۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن دیکھو، تمہارا پورا گاؤں بوران ہے کہ تمہارے داماد ایسا نہ ملے، تم کوشش کرو کہ ہم کا داماد ایسے ملے، تم جاؤ کہہ دیو بیٹوا تم اور بڑھائے کیا ہو، ایک مہینہ بعد ماؤ۔ جب سسر بھائی تمام رشتہ دار دوست احباب گئے، کہا بھیا کہاں گیا بچہ، کہیں کہا کریو اب تو تمہارا ہمارا معاملہ ختم، کہیں نہیں داڑھی اور بڑھائے کے لاؤں ہم کا منظور ہے۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو بابو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے قسم خدا کی بڑے بڑے لوگ حوصلے۔ آج تو یہ ہے ہم نے دیکھا، حضرت سے پوچھو کہ پہلے کے بادشاہ لوگ پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناتے تھے۔ ہاں اورنگزیب جیسا بادشاہ ہندوستان کا، پوری راجدھانی کا تاجدار، مگر حافظ قرآن بھی عالم دین بھی۔ آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت سونپ دے، سمجھ لو کہ سب سے پہلے قرآن چھوٹت، ایم اے ہوگا، بی اے ہوگا، ایم ایس سی ہوگا، بی ایس سی ہوگا، آئی ایس پی سی ایس سب ہو جائیں گے، لیکن اس نہیں ہوگا جیسے اس بیٹھے ہیں۔ کوئی بچہ حافظ قرآن تو خوش نصیب، میں بتا رہا ہوں کہ جونے دن ماشاءاللہ ایک بزرگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، حیرت ملا محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حیرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کہ اللہ بادشاہ اور تراویح پڑھا ہوئے، یہاں بڑکین کا تراویح پڑھے گا نوبت ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ پڑھو گے تراویح کہنا نہیں، یہی گھر میں پڑھ لیں گے جو پڑھے گا۔ وہ تاجدار ہو کے ماشاءاللہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، سبحان اللہ، کئی ہزار کا مجمع ہے، تراویح پڑھا رہے، تراویح پڑھاتے پڑھاتے پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، بادشاہ نے لقمہ نہیں لیا، پھر لقمہ، اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کس نے لقمہ دیا؟ اب جب لقمہ کس نے دیا تو پورا مجمع، پوری دلی کا ہر آدمی دل میں سوچتا تھا کہ آج لقمہ دے وہی آ جانے، اتنے بڑے بادشاہ کو لقمہ دیا، آج وہ لقمے ہو جائیں گے۔ کس نے لقمہ دیا؟ تو سبحان اللہ، ملا محب اللہ رحمت اللہ کھڑے ہو گئے، کہا حضور اس خاکسار نے آپ کو لقمہ دیا۔ کہا کہاں تم نے لقمہ دیا، کہاں تم نے غلطی دیکھی؟ کہاں وہاں زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا۔ کہا نہیں ہم نے تو دیکھا یہی لکھا ہے۔ کہا منگاؤ قرآن۔ 7 یا 5 قرآن منگائے گئے اور 4 میں بادشاہ کے پڑھنے کے مطابق لکھا اور 3 میں ان کے کہنے کے مطابق نکلا۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو 4 قرآن ہماری طرف، 3 قرآن تمہاری طرف، 4 نسخے ہماری طرف، 3 نسخے تمہاری طرف، گویا ہماری ڈگری۔ تو کہا سنو اس سملے نسخے تمہاری نکلتی ہوتی، تم اس قرآن کو دیکھ رہے، ہم لوح محفوظ کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ تم نے غلط پڑھا ہے۔
کہا کیسے؟ کہا یہاں آؤ، سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کرو، دیکھا تو لوح محفوظ پہ جیسا قرآن پاک میں پڑھا تھا انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا تھا۔ قدم پکڑ لیا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا خدا کا شکر ہے ہم بھی حافظ قرآن ہیں، تم بھی حافظ قرآن ہو، مگر اللہ کا شکر ہے تم کو یہاں کے لوگوں نے پڑھایا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، ہم نے وہیں سے پڑھ لیا۔ یہ ہیں قرآن پاک پڑھنے والے۔ تو خوش نصیب ہو، نہ عالم بنا سکو، نہ مفتی بنا سکو، نہ قاری بنا سکو، نہ حافظ قرآن بنا سکو، تو اتنا غور کرو کوئی بیٹی بیٹا بغیر قرآن پڑھے نہ رہا۔ آپ کے ماشاءاللہ نیپال گنج سے کوئی بٹیا سسرال رخصت ہو کے جائے تو قرآن مقدس کا خزانہ لے کے جائے، اور کونوں بیٹوا دبئی بمبئی کلکتہ الہ آباد چاہے جہاں دنیا کے جائے قرآن مقدس خزانہ لے کے جائے۔ باپ کے مرنے پہ 2 پارہ وہیں سے بخش دے گا تو انشاءاللہ ماں باپ کی بخش کا سہارا ہو جائے گا۔ اور سسرال قرآن پاک بٹیا لے کے گئی تو ماشاءاللہ میں نے تو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایک دلہن سبحان اللہ رخصت ہو کے آئی، غور فرمائے، رخصت ہو کے آئی تو ماں نے بڑے پریم محبت کے ساتھ کہا بٹیا جا تو رہی ہو، سارا سامان گاڑی پہ لادا جا چکا ہے، ابل بیڈ ڈبل بیڈ ڈیگ پیگ سب لادا جا چکا ہے، بیٹا یہ قرآن مقدس کا خزانہ اس پہ لادنے والا نہیں، بیٹی میں تمہارے گلے میں 30 پاروں کا ہار دے رہی ہوں، یہ 30 پارہ کا صحرا تمہارے گلے میں ڈال رہے ہیں، بیٹی سب بھول جانا لیکن قرآن نہ بھولنا۔ بیٹی جیسے یہ میرے سامنے نماز پڑھتی ہو قرآن پڑھتی ہو ایسے بیٹی سسرال میں پڑھنا۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ بٹیا کتنی بڑی کنیز زینب، کتنی بڑی کنیز فاطمہ، کتنی وفادار بیٹی۔ اس نے کہا ماں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، سسرال پہنچی، سبحان اللہ عشاء کی نماز کا ٹائم، شوہر سے کہا میں نماز پڑھ رہی ہوں، کہا سبحان اللہ نماز پڑھ رہے ہو، ہم جمعہ نہیں پڑھی تو ہم جمعہ نہیں پڑھی تو تم پنج وقتہ، اور پھر عشاء کی نماز، سبحان اللہ بات ختم۔ اور فجر کی نماز پڑھتی دلہن، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مہتاری کا قول یاد رکھا، قرآن پاک اٹھایا، ماشاءاللہ کنز الایمان اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے جب گاؤں کی عورتیں آتی ہیں منہ دیکھا ہوا، یہاں تو چلاتے نہیں منہ دیکھا ہوا، ارے بہت بھاؤ ہوئے، دلہن چاہے کھوڑہن ہوئے مگر بھاؤ ہے، 10 روپیہ 50 روپیہ چاہے نیپالی ہو چاہے بھارتی ہوئے مگر دیا جا رہا۔ ساری عورتیں آ رہی ہیں، خالہ کہاں ہے دلہن، کہیں کہاں کہیں دلہن کہاں، منہ دیکھا ہوا دے دی۔ اب خالہ کے مارے جلال کے مارے غصہ کے آئے، یعنی اس کے قرآن پڑھنے کو ان کو خراب لگا، آئے تو وہمہ جو دیکھنے آئی تھی منہ دیکھا ہوا دینے آئی تھی، ان عورتوں نے آپس میں بات کیا، کہا خالہ ہمارے بیاہ کا 7واں سال چل رہا ہے اور جب سے ہماری شادی ہوئی آج تک قرآن کھول کے دیکھا نہیں، انکا ارے خبیثیہ تو ہکانا ہے کہ وہ ہکانا ہے، تو زندگی بھر نہ دیکھ لیکن جو دیکھنے والی ہے اس کو کیوں تانا دیتی ہے۔ یہ بٹیا قرآن مقدس سسرال میں جاتی تو ماشاءاللہ یہی مدرسے کی دین ہے، یہی غوثیہ کی دین ہے، یہی دارالعلوم کی دین ہے، انہی مدرسوں کی تو خوش نصیب ہو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہن بچیاں جہاں بھی ہوں غور کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، یہی قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے خدا کے راہ میں جن لوگوں نے ہم کو اسلام بھارت میں پہنچایا ہے۔ ہمارے نیپال میں اسلام ایسے نہیں آیا ہے، کیا نام ترم خان، کہاں رہتے ہیں نیپال گنج میں، کاروبار مولانا صاحب راتوں دن چھٹی نہیں، 5 ٹائم موٹر دولت، نماز پڑھتے ہو، موٹر چلتے ہیں گاڑیاں چلتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیور صاحب نماز کا تو ٹیم ہی نہیں ملتا، ہم کہا تم کا مرے گا ٹیم نہ ہوئے پڑھے تو بڑا، جو چاہو گے انشاءاللہ تعالیٰ بندگی کا ٹائم ملے گا، تم جو چاہو گے انشاءاللہ تم کو ٹائم ملے گا، رشتہ داری میں جانے کا ٹائم ملتا ہے، بارات میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے، خدا کے راہ میں سر جھکانے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا قسم خدا کی 1400 سال پہلے، سبحان اللہ، اگر ان لوگوں نے اسے کہہ دیا ہوتا تو ہمارے نیپال کے ہمارے بھارت میں اسلام آتا ہی نہیں۔ مکہ والے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کو اتنا ستایا کہ ہمارے رسول کے دیوانے قرآن مقدس لے کے مدینہ چلے گئے، آقا نے فرمایا جاؤ مدینہ چلے جاؤ، چلے گئے، جب مدینہ شریف چلے گئے تو مدینہ جانے والے جب چلے گئے تو مکہ والے آپس میں بات کریں، یار اب تو سب مدینہ چلے گئے، کیا کیا جائے، کس کو ستایا جائے، ہم لوگوں کو ہاتھ پچھتا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا ایسا ہے مدینہ کو بہت دور نہیں ہے، چلو مدینہ پر چڑھائی کی جائے۔ دیکھو بوال، مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، میرے تو 1000 لوگ تلوار برچہ بھالا سامان لے کر گئے، اور مدینہ میں جب پہنچے تو مدینے والے سبحان اللہ بتاتا ہوں ان مسلمانوں نے ہم کو اسلام بخشا ہے۔ مدینہ کے کتنے مسلمان، سبحان اللہ اس کو میں بار بار پڑھتا ہوں، نہیں تھا 313 کے آگے کچھ شمار ان کا، اور سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک
کملی والا تھا۔ حافظ جالندھری کے یہ شعر سن کے کلیجے میں میرے دوستوں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ مسلمان 313 بہرکیف آقا سے عرض کرنے، یا رسول اللہ مکہ والے جنوں یہاں بھی رہنا نہ دیں گے، تو کافر کہا یا رسول اللہ ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی مدینہ چھوڑ کے لڑیں۔ سبحان اللہ، لڑو گے؟ ہاں سرکار لڑیں گے۔ وہ ٹوٹہی پھٹہی مورچیان تلوار لے لے مدینہ شریف کے باہر جب نکلتے ہیں تو مکہ والے ہنسیں، کلکاری ماریں، خوشیاں مناویں کہ ان کے لگے نہ تلوار نہ برچھا نہ بھالا کچھ ہے نہیں، نہ یہ لڑیں گے کاہے کو۔ اس کے بعد دیکھا جاتا عتبہ شیبہ ولید 3 بڑے جوہری بہادر لڑیا تھے، یہ کافروں میں تھے، تینوں آئے ہمارے رسول کو چلے، محمد حل من مبعد، بھیجو کسی لڑنے والے کو۔ اتنا کہنا ہوتا سبحان اللہ۔ ہمارے رسول کے دیوانوں میں سے انصار اور مہاجر جانتے ہو، جو ان مکہ سے جا کے آباد بھئے ان کو کہتے ہیں مہاجر، اور جن لوگوں نے اپنے مکان دکان کاروبار میں جگہ دیا ان کو کہتے ہیں انصار۔ تو انصار نے آواز دی یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارے مہمان۔ ارے جیسے ہم لوگ مہمان بن کے آئے، ہمارا مفتی صاحب آئے، ہمارا مولانا نوری صاحب آئے، اور کونوں بوال ہو جائے تو سب نے کہا یہی پہلے باہر ان کا لڑے دیو بعد میں دیکھا جائے۔ لیکن یہاں کے ہمارے بھیا بیٹھے ماشاءاللہ سب لوگ کو نہیں ہمارے مولانا کے دھکا نہ لگے، باقی دیکھا جائے۔ تو مدینے کے انصار نے آواز دی یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ مدینہ میں آئے ہیں ہم ان کو جانے نہ دیں گے، پہلے ہم مر جائیں گے تو دھکا لگے گا۔ 3 آدمی بیچارے ٹوٹی پھٹی تلوار لے کے پہنچتے، دشمنوں کے سامنے گئے تو عتبہ نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم تو انصار ہیں۔ کہا انصار مانے چرواہا؟ چرواہا کیا مطلب؟ ارے کہا تم ہماری نگاہ میں گرے ہوئے ہو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے جو مدینہ آئے ہیں مکہ چھوڑ کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کو بیچاروں کو نکال دیا، کھینچ دیا۔ تب میرے رسول کا آواز ہے محمد اپنے ان لوگوں کو بھیجو جو مکہ سے آئے۔ ارے اتنا کہتے قسم خدا کی حضرت امیر حمزہ نے ہمارے رسول کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ اب آپ ہم کا روکو نہ ہم کا جائے دیو، یہ ہم ہی لوگوں کو چیلنج دیتے۔ حضرت امیر حمزہ جھم سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد میرے سرکار نے اشارہ فرمایا وہ اکیلے نہیں، وہ تو 3 ہیں، تم اکیلے ہو۔ تو کہا رسول اللہ دیکھو میں ڈھونڈے رہا ہوں علی، کون علی؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی جھم سے کہا چاچا حاضر ہوں۔ تو کہا کہ حضور 2 آدمی ہو گئے، کہا ایک اور لے لو، ادھر 3۔ عبیدہ تم بھی آ جاؤ۔ 3 ویسی 3 ایسی، ان کی تو ایسی تیسی۔ یقین مانو جونی ٹائم لڑائی کا موقع ملا شیر خدا سے پوچھا جاتا ہے۔ امیر حمزہ نے پوچھا اے میرے پیارے لخت جگر علی کس سے لڑو؟ ارے کہا چاچا جیکا کا ہوا کا کوٹی، جیکا کا کہا نہیں شیبہ سے تم لڑو، شیبہ تمہارا جیسا جوان ہے، چھوکرا ہے، وہ بھی اس سے لڑو۔ یہ عتبہ بڑا لڑائیا ہے، پران گھاگ ہے، اس سے لڑیں ہم۔ شیبہ سے لڑو تم، عتبہ سے لڑیں یہ۔ ہوئے گا لڑائی، ماشاءاللہ وہ لڑائی ہوئی ہے، سبحان اللہ وہ جنگ ہوئی ہے۔ امیر حمزہ نے جونی تنے کھلا کے مارا ہے، آوازوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کٹی دھرے ہیں بغل میں، پہنچے نہر کے کنارے، رکھ دے اس پہ لنڈن، ہوئی گا لڑائی۔ ان کی لڑائی تھی ماشاءاللہ، جونی ٹائم ہے امیر حمزہ نے جنگ کیا ہے، آدھا گھنٹہ دنگے ہوتی، اس کے بعد مارا دھم سے وہ بھی گرا، شیبہ کو مارا دھم سے وہ بھی گرا، ولید اور عبیدہ میں چھڑ گئی، ایسی چوٹ لگی کہ عبیدہ کے پیر سے گودا نکل آیا۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں میری کیا والی کیا بتائیں چچا؟ ان کے پیر کا گودا نکل گا، مر۔ شیر خدا نے جھم سے مارا تو ان مسلمانوں نے ہمارے نیپال میں سلام پہنچایا۔ آج ان کا ہم خطبہ نہ پڑھیں گے، کس کا خطبہ پڑھیں گے؟ تو خوش نصیبو جیو، غلام مصطفیٰ بن کے جیو، جیے میری بہنیں کنیز فاطمہ بن کے جیے، جیو ماشاءاللہ مدرسے کے غلام بن کے جیو، مدرسے کے خادم بن کے جو۔ آج اللہ کا شکر، شاندار بچے ہمارے صافہ باندھے بیٹھے ہیں، جب نکلیں گے تو آپ کے نیپال گنج کا نام ہوگا، آپ کے غوثیہ کا نام ہوگا، اراکین کا نام ہوگا، مدرسین کا نام ہوگا، قرہ کا نام ہوگا۔ تو میرے خوش نصیب بھائیوں، اللہ توفیق عطا فرمائے، کماؤ کھاؤ بلندی حاصل کرو اور غلام مصطفیٰ بننے کا جذبہ پیدا کرو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں میرے دوستو، جن لوگوں نے ہم کو اسلام بخشا، سبحان اللہ، قرآن شریف پڑھنے کے لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ قرآن شریف پڑھو۔ بیٹا گیا قرآن شریف پڑھنے کی، یہی کتاب پڑھنے کے لیے۔ جب مدرسے میں جاتا مدینہ شریف میں، جب بچوں کے سامنے بیٹھا، وہ بچہ بادشاہ کا بچہ ہے تو عمر کا بچہ، تو سارے بچے اس بچے کو ہنس رہے تھے۔ اس بچے نے لوگوں سے پوچھا کاہے کو ہنس رہے، کون ہمارے اندر خرابی ہے؟ ہمارا چہرہ تم سے چہرہ سے خراب ہے کیا ہے؟ تو کہا نہیں چہرہ نہیں دیکھتے، تمہارا ڈریس دیکھ رہے ہیں، تمہارے کپڑے میں 14 پیوندہ لگے، اور ہم غریب لوگ ہیں، تمہارے باپ کے ہم ریت ہیں، ہمارا ڈریس بچوں کا ڈریس یہ ہے، اور تمہارا باپ وقت کا تاجدار ہے، اور تمہارے بدن پہ 14 پیوندہ ہیں، اور پیوندہ میں کونوں ٹاٹ کے، کونوں کپڑا کے، کونوں چمڑا کے، تم اس ریس میں، اس لیے ہم تم کو ہنستے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا، بچے نے بستہ باندھ لیا اور دوپہر کے ٹائم سیدھے روتا ہوا گھر پہنچتا ہے۔ بادشاہ ہے تو عمر فرماتے بیٹا کیسے آنا ہوا ہے؟ چھٹی کا ٹائم ہو گیا؟ کہا ابا چھٹی نہیں ہوئی۔ کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا ابا
سارے بچے ہم کو ہنس رہے ہیں، اور اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہم وقت کے بادشاہ کے بیٹے ہیں، ہمارے کپڑے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ کہا بیٹا اسی لیے تمہیں، کہا ہاں ابا اسی لیے چلے آئے ہیں، ہم مدرسہ نہیں جائیں گے جب تک ہم کو اچھا کپڑا نہ ملے گا۔ کہا ٹھیک بیٹھو، فوراً پرچہ لکھا وزیر خزانہ کو، اے وزیر خزانہ میرے بچے کے کپڑے بھر کے لیے پیسہ دے دو، ہم 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ پائیں گے تو کاٹ لینا، ہم 1 مہینے بعد جب تنخواہ پائیں گے تو کاٹ لینا۔ وزیر بھی جیسا بادشاہ ویسا وزیر بھی۔ وزیر خزانہ نے جو ان پرچہ دیا تو وہی پیٹھ پہ لکھ دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کا حکم ہو، جتنی دولت آپ کے پاس ہے، جتنی دولت کا ہم آپ کے بیٹے کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے یہ کہا ہے 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ پائیں گے تو میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ ہم فقط یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا تمہیں 1 مہینے کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ اگر زندگی کا بھروسہ ہے تو حضور جتنا فرمایا اتنا کہنا ہوتا۔ خط کو کلیجے لگا کہا شاباش، میرے اراکین بھی ہمارے جیسے راستے پہ چلنے والے۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہی کپڑا پہن کے جاؤ، ہم کو وہ کپڑا نہیں چاہیے، وہی کپڑا چاہیے جو کپڑا ہم کو جنت الفردوس کا راستہ دکھا سکے۔ تو آج اللہ کا شکر، اتنا کپڑا ہم لوگوں کے پاس قسم خدا کی یہاں موجود ہے کہ 14 کپڑا پوندا نہیں، 14 جوڑا، 14 جوڑا نہیں، ایسے لوگ موجود ماشاءاللہ جن کی عورتوں کے پاس 50 جوڑا، 50 جوڑا، 100 جوڑا، سینکڑوں جوڑا ہے، مگر یہ جوڑے کے چلتن دن بھر میں 3 مرتبہ بدلیں گے، مگر اس لیے نہیں بدلے کہ نماز ظہر کی قضا ہو رہی۔ اس لیے میرے خوش نصیب بھائیو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خوب کماؤ کھاؤ ترقی حاصل کرو، دکان چلو، کاروبار چلو، گاڑی چلو، موٹر چلو، ریل چلو، چاہے جہاں چلو، لیکن نماز کا ٹائم آ جائے نیت کی میں نے 2 رکعت، سبحان اللہ۔ یہی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی تابعداری کرو۔ ہماری راہ میں چلنے والے علماء کرام جو ہم سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ جماعت والے ماشاءاللہ، محبت و خلوص والے، جن کے سینے میں علم قرآن ہے، ماشاءاللہ ڈرنے والے ہیں۔ تو بابو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ حضرات بڑے قسمت والے ہیں کہ شاندار پروگرام کیا اور ایسی برسات میں کر لیا، شاندار پروگرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، امتحان میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب۔ ہماری مسجد میں شاندار پروگرام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نوازا۔ تو میری گزارش ہے خوش نصیبو، میرے پیارے بچوں، تم حافظ قرآن بنے ہو، گھر میں جاؤ، ماں باپ کی قدر کرو، بھائی بہن کی قدر کرو، خاندان رشتہ داری کی قدر کرو، جو بھی تمہاری خوشیوں میں ماشاءاللہ شامل ہیں، آج ان کی عزت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی عزت تمہارے لیے دونوں جہان میں کامیاب بہانہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے اراکین ماشاءاللہ، ہمارے مدرسین سبحان اللہ، اتنا شاندار اسٹاف، اتنا شاندار مدرسین کے اسٹاف سبحان اللہ، میل محبت کی زندگی جی رہے ہیں، کوئی ان کو بھائی کہہ رہا، کوئی ان کو حضرت کہہ رہا، کوئی ان کو حضرت کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے مدرسین کی شاندار جماعت برقرار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے میں اور زیادہ علم کی دولت عطا فرمائے، اور زیادہ خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے، اور زیادہ میرے سرکار کائنات کی محبت نصیب ہو جائے۔ یہی محبت رسول، محبت اہل بیت، خاندان رسال کی محبت، حضور اعلیٰ حضرت کا دستور ہم لوگوں نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی۔ اس لیے بابو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ قرآن مقدس کا فرمان ہے، یہی لوگ ہمارا بیڑا پار کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہم لوگوں کی عزت بچانے والے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے یہی چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھنے والے ماشاءاللہ خاندان کے آبرو بنتے ہیں، پورے ملک کی آبرو بنتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایک مرتبہ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون میں کچھ لفڑا ہو گیا، لفڑا کا مطلب کچھ بات ہو گئی، باتوں میں عورتوں مردوں میں جو حجت ہوئی، آج بھی حجت ہوتی تو بہت سی عورتیں بڑی زبان دراز ہوتی۔ تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے کوئی معاملہ ایسا چل رہا تھا جس میں ہارون رشید کو زبیدہ خاتون نے کہہ دیا جہنمی۔ اب بتائیے کوئی بیوی اپنے شوہر کو جہنمی کہہ دے تو بیوی کہنے اور شوہر سننے کی طاقت رکھتا ہے؟ شوہر نے کہا ہم کو کہا کہ ہاں تم کو کہا ہم کو جہنمی کہنا، ہاں جہنمی۔ تو کہا ٹھیک، اگر ہم جہنمی ہو تم جنتی ہو تو ماں تمہارا کون سا، تم کا طلاق، اگر ہم جہنمی تو تم کو طلاق۔ اتنا کہنے کے بعد تو معاملہ مل گئے، لیکن شرطی طلاق رہی، اگر ہم جہنمی تو طلاق۔ اب یہ بھاگے بھاگے ہارون رشید الگ رو رہے ہیں، زبیدہ خاتون الگ رو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب کا، شیخ الحدیث کے پاس، حضرت ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا طلاق ہو گیا کہ نہیں؟ ہم بولتے نہیں ہیں، وہ ہم سے بولتی نہیں ہے، ہم سے جدا ہے، وہ ہم سے جدا ہے۔ حضور کیا ہماری طلاق ہو، ہمارا طلاق ہو گیا، ہمارا طلاق؟ تو بزرگوں نے بتایا، علماء نے بتایا، مفتیوں نے بتایا، شیخ الحدیث تمام لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارے طلاق کے بارے میں تو وہی بتا سکتا ہے جو تمہارے جنتی دوزخی جاننے والا ہو، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ بڑے بڑے علماء، ایک دن علماء کی شاندار کانفرنس، تمام علماء اکٹھا گئے، تمام شیخ الحدیث اکٹھا ہیں، بڑے بڑے شیوخ، کہا بتائیے ہمارا معاملہ۔ تو سارے لوگوں نے جواب دے دیا کہ یہ ہمارے بس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہی بتا سکتا جو آپ کو جنتی دوزخی جانتا ہو۔ اتنے میں ایک بچہ، یہ اس بچے میں سب سے چھوٹا بچہ، یعنی 10 برس کا بچہ، 10 برس کا بچہ، وہ بھی علماء کے سب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہارون رشید کے سامنے جا کے کہا ہارون رشید تم ہمیں موقع دے دو تو ہم تم کو بتا دیں کہ تمہارا طلاق ہوا کہ نہیں، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ تو تمام لوگوں نے کہا بیٹھا سب بڑے بڑے بیٹھے، تم کا بڑی ہمت ہو گئی، تم کا بیچارہ شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا، چھوٹا سا بچہ کہاں اتنی ہمت۔
آخر میں جب معاملہ فائنل ہو گیا کہ کوئی بتا نہیں سکتا تو لڑکا کھڑا ہو گیا، ہارون رشید تمہیں اجازت دینے میں کون سی قباحت ہے؟ کہا ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت کہنا اجازت ہے تو کہا اچھا اجازت ہے تو تم نیچے کودو، تخت کے نیچے جاؤ، ہم کہیں بیٹھے دو تخت کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ اب 10 برس کا بچہ تخت کے اوپر بیٹھا، ہارون رشید نیچے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا بول رہا ہے بچہ، اور سارا مجمع اسی بچے کو دیکھ رہا ہے۔ بچے نے کہا ہارون رشید تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، کیا کبھی ایسا ٹائم آیا ہے کہ تم غلط سے غلط کام کرنے جا رہے تھے، کوئی برا کام کرنے جا رہے تھے، کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے، اور خدا کا خوف کھا کے تم نے اس غلط کام سے اپنے کو بچا لیا ہے؟ نہیں سمجھو؟ جیسے جلسہ یہاں آج ہو رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک پیڑ میں کلمی آم لگے ہوئے ہیں، یہ دشہری لگے ہوئے ہیں، تو آنے والوں نے کہا ایسا ہے چاہے دشہری توڑو چاہے جلسہ سن لو، بھرو ایک ایک جھولا لو واپس چلا جائے۔ تو سارے لوگوں نے، تینوں آدمیوں نے کہا ایسا ہے پہلے چلو جلسہ سنو، بعد میں 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہو تو جھولو بھر لیو۔ اب جلسہ میں آئے تو ہمارے مفتی صاحب کو 5 منٹ کا موقع مل جائے اگر تو یہی بتائیں گے حلال کھاؤ حرام سے بچو، جنت سے ماشاءاللہ اپنے کو نواز لیجئے اور جہنم سے بچا لیجئے۔ جب تقریر کیا تو ان لوگوں نے، تینوں آدمی نے آپس میں بات کیا، کہا اور ٹول لیو، مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بغیر پوچھے کسی کے کھیت سے دھنیا کے پاتے نہ نوچے گے چاہیے، اور تم پورا بروا ڈھکیلے کے تیار ہو۔ تو کہا پھر، ارے کہا یہ تو مولانا منع کر رہے ہیں کہ بغیر پوچھے توڑنا بھی نہ چاہیے۔ تو کہا چلو جلسہ سن لیو، تقریر سن لیو، وہ تو ہوا گیا ہوا دیکھا جائے۔ اب جب یہاں سے جلسہ ختم ہوا تو گئے تینوں آدمی، جب پیڑ پہ چڑھتے ہیں پکڑ پکڑ لٹکتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں کہ جھولا بھرا جائے جھولا بھرا جائے، اس میں ایک آدمی نے کہا بھیا آج نہ توڑو بھائی، نہ سنے چلے آ رہے ہو، ارے اللہ کا ڈر پیدا کرو، خدا کا خوف پیدا کرو، ارے آج نہ توڑو بعد میں چاہے توڑ لو۔ تو پکڑے پکڑے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو پاور تھا، طاقت تھی، چوری کی طاقت تھی، حرام کھانے کی طاقت تھی، لیکن خدا کا خوف کھا کے پکڑے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو کیا کبھی ایسا موقع ہے؟ ہارون رشید بہت دیر تک کھڑے رہے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا آیا، ہم گناہ کرنے جا رہے تھے، لیکن گناہ کرتے کرتے مجھے خوف خدا آ گیا، میں نے گناہ کرنے سے اپنے کو بچا لیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا ہے، اتنا کہنا ہے، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے پکار کر کہا سارے مجمع والوں سن لو، ہارون رشید جنتی، ہارون رشید دوزخی نہیں ہے، ان کا طلاق نہیں ہوا۔ تو مولانا لوگ کہے کہ چھوڑے، کہاں سے بولو کہاں سے بولو، کہیں چلاؤ نہ، قرآن شریف سے بول رہا ہوں۔ کہا قرآن میں ان کا تذکرہ، کہا ان کا نہیں، قرآن میں تو مطلق تذکرہ سارے جہان کا تذکرہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن پاک کھولو، کون سا پارہ، 31واں پارہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب یہ سنا تو ماشاءاللہ کونوں مولانا ماتھا چومنے لگا، کونوں گلے لگانے لگا کہ بیٹا تم 10 سال کے ہو تو یہ حال ہے، جب 40 سال کے ہوگے تو کیا حال ہوگا۔ تو بابو یہ قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی زیارت کرو، اگر پڑھے ہو تو، اور نہیں پڑھے ہو تو خالی زیارت کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب موقع ملے تو جوانی میں قرآن پاک پڑھو، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری۔ تو پیارے دوستو ناز کرو اپنے مقدر پر۔ اے جلسہ کرنے والوں، مدرسہ چلانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہارے جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں دے، اللہ تعالیٰ اور مالا مال کرے، اور تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے، دین کی دولت، دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ مدرسہ چلائیے، بچوں کا جلسہ کیجئے، حوصلے کے ساتھ اپنا خرچہ کیجئے۔ یہ خرچہ جو آپ نے کیا ہے، آپ بینک میں جمع کرتے تو کوئی فائدہ نہ تھا، بینک میں جمع کرنے کوئی نام نہ تھا، آج پورے نیپال میں، پورے بھارت میں نام آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پرتاپ گڑھ سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بہرائچ سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جلسہ ہے، کہاں جلسہ ہے؟ نیپال گنج میں، کون مدرسے میں؟ غوثیہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی نام ہے، وہاں بھی نام ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خون نصیبو، اے میرے پیارے حافظ قرآن، اے میرے بچوں، حفاظ کرام، سب لوگ اپنی مقدر پر ناز کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز کی پابندی کرو، میرے سرکار کی تابعداری کا جذبہ پیدا کرو، یہی ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں خوش نصیبو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ایک حج کا ثواب۔ آپ لوگوں کے ماں باپ ہیں تو ناز کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ماشاءاللہ، اماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج کا ثواب ہے، ابا کا چہرہ دیکھو ایک حج کا ثواب ہے، لیکن مہتاری کا درجہ میرے سرکار نے فرمایا ہے، ماں کا درجہ باپ کے درجے سے 7 حصہ بڑا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مہتاری کا درجہ کا ہے کو بڑا باپ کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کھیتی باڑی آٹی گاڑی موٹر سب باپ کے نام ہے، تو گاڑی مارشل سے نہیں نا، ماں نے تم کو پارسل کیا۔
دودھ کون پلاتی ہے؟ ابا کی اماں پلاتی ہیں. اماں گلے لگا کے تم کو، اماں سینے لگا کے دودھ پلاتی ہیں. ابا پلاتا بھی ہے تو ڈبہ کے پلاتا ہے، ابا اور کچھ نہیں پلا سکتا. تو میرے تو ماں باپ کی خدمت بہت بڑی دولت ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بہت بڑا خزانہ ہے. میرے سرکار نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے. اس لیے میرے سرکار نے لوگوں سے بتایا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی خوش نصیب ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے، حضور فرماتے جو ایک حج کا ثواب دے سکتا ہے وہ 100 حج کا ثواب دے سکتا ہے. اس لیے بچوں ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، کبھی ماں باپ کو برا نہ کہو، ماں باپ کی تعظیم توقیر کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ تمہارے دعا دے دیں، تمہارا کام چلے گا. میری بہنوں سے گزارش اپنے شوہر کی عزت کرے. آخر میں گزارش خوش نصیب ہو، نمازی حاجی غازی بنو، اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے حضور اعلیٰ حضرت کی پیروی میں زندگی کے لمحات گزارو. کبھی بھی آپ حضرات گستاخ رسول سے رشتہ نہیں، کبھی بھی گستاخ رسول سے دوستی نہیں. اگر دوستی ہو گئی تو اس کی دوستی تمہارے لیے بربادی کا نشانہ بن سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ سبھی حضرات محبت و عقیدت کی زندگی جینے والے ہیں. بہت کچھ آپ لوگوں نے اپنے علماء کرام سے سنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی بخیر ہے تو آپ سنتے رہیں گے. پروردگار عالم ہمارے ذکر خیر کی نورانی بزم کو قبول فرمائے. اس کے اہتمام میں، انتظام میں، انصرام میں، بیان میں کوئی قسم کی کوتاہی خامی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما. قرآن پاک فرماتا انما یخشی اللہ من عباد العلماء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.